قوم ایک امت ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح کی قوم غرق، حضرت ہود کی قوم ختم، حضرت صالح کی قوم ختم، حضرت شعیب کی قوم ختم، آل فرعون ختم۔ یہود وہ امت ہے کہ معزول تو ہو گئی، جیسے ہی حضور آ گئے قرآن لے کر معزول ہو گئے۔ وہ جیسے کوئی ایک منصب ہے، اس منصب سے معزول کر دیے گئے، قتل نہیں کیا گیا، انہیں زندہ رکھا گیا۔ منصب تو اب قرآن آ گیا، محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبے کے گرد ایک نئی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اگرچہ یہ امت 600 برس قبل قتل اور ختم ہونے کی مستحق ہو چکی تھی، کیوں؟ 600 برس قبل آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام، اور قرآن میں بھی ہے اور موجودہ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح کو اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا۔ صرف سورہ اپنے بس پڑھتے، اس میرے الفاظ کو نوٹ کر لیجیے، گویا کہ یہ اب اس عذاب استیصال، آخری ہلاکت والے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن یہ پوری انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ججمنٹ ریزروڈ، تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی۔ تقریباً 2000 سال بعد اسرائیل 1967 میں جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا، جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا۔ 1967 اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے، ادھر سے سینائی لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف جیروسلم، ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا۔ یہ سن 67 کی بات ہے۔ پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا، لیبیا کے پاس، وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے۔ دو ملک ایسے تھے، ایک غیر عرب، ایک عرب۔ عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں، جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں، وہ بھرکس ان کا نکالا ہے۔ ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب کا تہس نہس کر کے آ گئے، اور وہ سخت جان قوم نکلی، انہوں نے پھر کچھ بنا لیا، تو پھر وہی صد سو دام جال، پھر وہ 100 دام جو ہے جال کی شکل بچھا کر، اور جو پھنسایا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اونچی ہے، اصول تو وہی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ عرب کون ہیں؟ جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ عرب کون ہیں؟ جن کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ مجھے اور آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہماری بہت عظیم اکثریت تو پھر بھی نہیں سمجھ سکے گی، ترجمے پڑھ لے گی زیادہ زیادہ، اور کیا کرے گی؟ ان کی مادری زبان۔ انہوں نے جب پیٹھ دکھائی اور اس صدی میں کولونیل رول سے آزاد بظاہر ہو جانے کے باوجود کسی نے قبلہ راست کردم، کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے کر لیا ماسکو کی طرف، تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں۔ اور جان لیجئے کہ وہ ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں آنے والا ہے، آرمگڈون، الملحمۃ العظمی۔ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک موجودہ امت مسلمہ ہے ہم، ایک سابقہ امت مسلمہ ہے معزول شدہ، وہ ہے یہود، اب بھی موجود ہے، امت موسیٰ ہے، صاحب تورات ہے۔ ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے، ان دو امتوں کا ہے۔ مڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا، جس کو حضور نے نام دیا الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ۔ احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر، حوالوں کے ساتھ ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ ہے۔
ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی، تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے۔ ابھی تو اربوں کی بات تھی نا، 120 کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان میں 20 پلس 22-23 ہوں گے عرب ہیں، باقی 1 ارب 100 کروڑ یہ کون ہے؟ نان عرب، امیین، امیین نہیں آخرین، امیین تو وہ عرب ہیں۔ ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان نہیں، انڈونیشیا کا نہیں، ایران کا نہیں، ترکستان کا نہیں، افریقہ کا نہیں، 20 کروڑ عرب اور 10 پلس 11 ہیں یا 12 کروڑ ہیں، کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر 2 مجرم۔ کیوں؟ انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، ہزارہا عصمتیں لوٹی، کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا، کتنی مسلمان عورتیں ہندوؤں کے قبضے میں رہ گئی۔ کس نام پر؟ ہمیں اسلام کے لیے ملک چاہیے۔ قائد اعظم نے فرمایا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں۔ 50 برس ہو چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، 2 حساب ہے نا، ایک ہے شمسی ایک ہے قمری۔ قمری کے حساب سے 50 برس ہو چکے، 9 مہینے زائد ہو چکے ہیں۔ شمسی حساب سے 50 برس میں 9 مہینے کم ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اگلے اگست میں ہو جائے گا نا 50 برس کرسچین ایرا سے، 1997 1947 اگست تک کتنے مہینے رہ گئے؟ اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی 27ویں کو 50 مکمل ہو چکے، آگے 9 مہینے اور گزر چکے، ہم بالکل بیچ میں بیٹھے اس وقت۔ تو اسلام کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھیے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ بدمعاشی، عیاشی، جھوٹ، فحاشی، عریانی، بے پردگی، غبن، بد امنی، لوٹ مار، بڑے سے بڑے جرائم، گھناونے سے گھناونے جرائم، سب میں اضافہ۔ وہ اصول حریت و اخوت مساوات کہاں ہے؟ ساری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ آج ہم IMF کی ایک اسامی ہے، کورٹ آف وارڈ ہے، کتنے کھل کر باتیں ہمارے وزراء کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں۔ میں ابھی سکھر میں تھا، وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر، صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور، وہ تو ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں، ہمارے لیے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، IMF ہی ہمیں بچائے گا، اور واقعتاً بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ آپ کے لیے نہیں بچائے گا، اپنے لیے بچائے گا۔ اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے، اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے؟ They will keep you، لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں، کبھی بجلی کا کرایہ، کبھی گاڑیوں کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی ڈاک کے ریٹ، خون چوسنے کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری آخر کس کی ہے؟ کس نے کیا یہ؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے؟ یہ اجتماعی جرم، اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ انڈونیشیا میں تحریک چلی وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر، ملے نیشنلزم۔ عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی یا فرانسیسیوں سے، عرب نیشنلزم کے نام پر، العروبہ۔ صرف ایک ملک بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے، جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے، کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہو گئے۔ جزیرہ نما عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے فوجی مراکز قائم ہو چکے ہیں، نجد کے پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہے اس وقت۔ ذلت ہی ہے نا، ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے، ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی، بھوکے بھیڑیے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی کی شکل، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں، قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے، یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے، تمہیں کو آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔